مونچھ تراشنا رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ روزے دار کا روزے کے دوران مونچھ تراشنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، کیونکہ یہ روزے کے کسی رکن کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ الصوم فی الشرع الامساک عن المفطرات الثلاث حقیقتاً او حکما، یہ البحر الرائق کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مونچھوں کو کتروانا سنت ہے، منڈانا سنت نہیں، لیکن بدعت بھی نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ فتاوی شامیہ میں والقص منه حتى يوازي الحرب الاعلی من الشفة العلیٰ سنت بالاجماع، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407، کتاب الحظر والاباحہ فصل فی البیع کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک کتروانے کی 3 صورت فقہا نے نقل کی ہے۔ چنانچہ پہلی صورت، مونچھیں اتنی کاٹ لی جائے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے، کنارہ یہ حصہ جو ہے، یہ اس کو کنارہ کہتے ہیں، یہ ظاہر ہو جائے۔ دوسرے کہ بھاؤں کے مانند بنا لے، بھاؤں یہ جو ہے یہ اس کو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے، تاکہ جو ہے کھانے پینے میں جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تیسری صورت یہ کہ پوری مونچھ کتر کر بالکل پست کر دی جائے، یعنی کترنے میں ایسا مبالغہ کیا جائے کہ موڑنے کے قریب ہو جائے، یہ صورت سب سے بہتر ہے، جیسا یہ ابھی میری آپ دیکھ رہے تو یہ سب میں بہتر عمل ہے۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں ہے وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبَهُ حَتَّى يُصِيرُ مِثْلَ الْحَاجِبِ، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 358، کتاب الحظر والاباحہ الباب التاسع عشر، آگے ہے در المختار شامیہ میں وفی حلق الشارب بدعۃ وقیل سنہ، آگے ہے مشاء علیہ فی الملتقى و عبارت المجتبی، آگے پوری تفصیل نقل کی گئی ہے، فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407 پر اس کو نقل کیا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ مونچھ خود بھی کتر سکتا ہے اور دوسرے سے بھی اس مونچھ کو کتروایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وفی جامع الجوامع حلق عانتہ بیدی و حلق الحجام جائز ان غزہ بصرہ، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، 5ویں جلد صفحہ 358، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی میم، عنوان ہے مونچھ تراشنا، صفحہ نمبر 186 اور 187 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔